السلام علیکم دوستو، میں ہوں ندیم حفیظ۔ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ سے نیبلائزر اور اسٹیمر کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کا موضوع اس لحاظ سے اہم ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کا کام ایک ہی ہے، جبکہ یہ دونوں مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کو ایک آسان مثال سے آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس دو چیزیں ہوں، جیسے کہ بارش اور دوائی والا سپرے، اب ان دونوں میں پانی تو استعمال ہو رہا ہے، لیکن دونوں کے مقاصد بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ اسی طریقے سے نیوبلائزر اور اسٹیمر میں بھاپ تو بنتی ہے اور ہم ناک کے ذریعے اس کو انہیل بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دو مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نیوبلائزر جو ہے وہ سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، جبکہ اسٹیمر جو ہے اس کی جو بھاپ ہے وہ اوپرلی سطح تک، یعنی کہ آپ کہہ لیں سائنس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تفصیلاً میں ان دونوں کے اوپر تو بات کر چکا ہوں، مختصراً آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیوبلائزر جو ہے یہ بیسیکلی دوائی کو بھاپ یا مسٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور پھر وہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنے سانس کے ذریعے اس کو اپنے پھیپھڑوں تک لے کے جاتا ہے، اور اسٹیمر ہے یہ پانی کو بھاپ میں کنورٹ کرتا ہے، اور یہ جو پیشنٹ ہے وہ اپنی اوپرلی سطح تک، یعنی کہ نزلہ، زکام یا سائنس کا پرابلم ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر ایک فکرے میں یہ بات بتانا چاہوں آپ کو، تو بس اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ دوائی کو بھاپ میں بنا دیتا ہے اور یہ پانی کو بھاپ بنا دیتا ہے۔ اب استعمال میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ جو نیوبلائزر ہے یہ بڑی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بڑی بیماریاں مینس جو کرونک بیماریاں ہیں، جیسے کہ دمہ ہو گئی، COPD ہو گئی، برونکائٹس ہو گیا، اور جبکہ اسٹیمر جو ہے یہ نزلہ، زکام یا گلے میں کوئی خراش وغیرہ ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیوبلائزر جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس میں دوائی ڈالی جاتی ہے، جبکہ اسٹیمر جو ہے یہ آپ سمپل پانی اور بھاپ سے استعمال کرتے ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نیوبلائزر اور اسٹیمر ایک دوسرے کا متبادل ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ اسٹیمر میں دوائی ڈال لیں یا نیوبلائزر میں خالی پانی ڈال لیں اور انہیل کرنا شروع کر دیں، تو یہ غلط ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے نیوبلائزر کا کام نیوبلائزر کو کرنے دیں اور اسٹیمر کا کام اسٹیمر کو ہی کرنے دیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہم ان میں سے کون سا خریدیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک کسٹمر آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھاپ والی مشین چاہیے۔ میں نے ان کو یہ دونوں مشینیں دکھائیں، انہوں نے مجھے کچھ اسپیسیفک نہیں کیا ہوا تھا کہ کون سی چاہیے ان کو۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی ان کی قیمتیں کیا ہیں۔ اس وقت کے مطابق میں نے بتایا جی یہ 5,000 روپے کی ہے اور یہ 1,500 روپے کی ہے۔ تو انہوں نے بڑے کمفرٹیبلی مجھے کہا کہ یہ 1,500 والی دے دیں، ہمیں تو بھاپ ہی لینی ہے تو ہم استعمال کر لیں گے۔ پھر وہ اگلے دن وہ واپس لے آئے اور مجھے کہا جی کہ نہیں وہ غلط ہو گیا اور ہمیں تو نیوبلائزر چاہیے جس میں دوائی بھی ڈالی جاتی ہے۔ تو جب آپ یہ خریدنے جائیں تو آپ کے پاس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سی مشین خریدنی ہے، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو خریدیں۔ اگر میں اس اپنی ساری بات کو 4 فکروں میں سمرائز کر دوں تو اس میں یہ ہے کہ نیوبلائزر جو ہے یہ صرف دوائی کو بھاپ میں کنورٹ کرتا ہے یا مسٹ میں کنورٹ کرتا ہے۔ اسٹیمر جو ہے یہ پانی کو بھاپ میں کنورٹ کرتا ہے۔ ان دونوں کے مقاصد بالکل ڈیفرنٹ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ امید ہے کہ نیوبلائزر اور اسٹیمر کے بارے میں جو غلط فہمیاں آپ کے دل میں ہوں گی وہ اب دور ہو چکی ہوں گی۔ اگر آپ کو میرا آج کا ویلاگ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔